نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، بھائیو اور مجھے سننے والوں، آج میں جس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد تمہارے پاس دو چیزیں رہے گی جو تمہارے لیے بڑے کارآمد ہیں، اور تم اگر اس کو دیکھ کر زندگی گزارو گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو آگے چلاؤ گے تو تم کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ بہترین بات جو ہے وہ کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ کس لحاظ سے بہترین ہے؟ ان خیر الحدیث، حدیث ایسے بات کرنے کو کہتے ہیں، کلام بات کو کہتے ہیں۔ کلام اللہ بہترین باتیں وہ کیا ہے؟ وہ کلام اللہ ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے تو ثواب، قرآن کریم کے پڑھنے پر انسان کو اجر ملتا ہے۔ دوسرا، اس کلام کو جب اس کے معانی، اس کے مفاہوم جو اس کے مفہوم ہیں، جب اس کو سمجھیں گے اور پھر قرآن کریم کے اندر جو اوامر ہے اور جو نواہی ہے اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے قرآن کریم کیا ہوا؟ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان خیر الحدیث کلام اللہ، تو کلام اللہ بہترین ہے۔ آپ پڑھو بھی ثواب ملے گا، اس کے معانی کو پڑھو تب بھی ثواب ملے گا، اس کے تفاسیر کو پڑھے گا ثواب ملے گا، اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے تب بھی ثواب ملے گا۔ تو اس وجہ سے یہ خیر و کلام اللہ ہے، بہترین کلام اس لحاظ سے۔ دوسرا دیکھو کہ کمپنی جب کوئی چیز بناتی ہے، موبائل یا کوئی مشین، مثال کے طور پر کپڑے دھونے کا جو واشنگ مشین ہے یہ ہے، یا کوئی بھی چیز، جوسر مشین، یا کوئی بھی چیز جو کمپنی بنا دیتی ہے، پھر وہ کمپنی اس کے ساتھ ایک کاغذ اور ایک فائل جاری کر دیتا ہے، اور وہ کمپنی نے اس پر یہ کاغذ پر یہ تمام چیزیں لکھی ہے کہ اگر آپ اس مشین کو ان قوانین کے مطابق چلاؤ گے تو اگر آپ ان قوانین کے مطابق اس مشین کو چلاؤ گے تو یہ اتنا ٹائم کر دے گا، مثال کے طور پر کہ یہ 10 سال کر دے گا اگر آپ ان اصولوں کے مطابق اس مشین کو چلاؤ گے، اور اگر آپ اس کے خلاف چلاؤ گے تو اگر قانون کے مطابق چلاؤ گے 10 سال کرے گا، اگر اس سے ہٹ کر کرو گے تو 3 4 سال 5 سال تک کر لے گا، خراب ہو جائے گا۔
تو یہ تو کمپنی کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور کمپنی نے اس کے یہ اصول اور ضوابط کیا کیے؟ جاری کیے۔ اسی طرح انسان کو رب ذوالجلال نے بنایا ہے۔ تو جب رب ذوالجلال نے بنایا ہے تو رب ذوالجلال نے اس کے ساتھ ایک قانونچہ اور ایک ضابطۂ حیات اور ایک اصول اس کے لیے نازل کیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کلام اللہ ہے، قرآن کریم ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی جب انسان اپنے اصولوں پر، جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو اصول اس انسان کے لیے لکھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، اگر ان اصولوں کے مطابق انسان زندگی گزارے گا تو دنیا میں بھی کامیاب، اور جو اخروی زندگی ہے، آنے والی زندگی ہے، اس میں بھی کامیاب۔ تو اس لحاظ سے بھی جو اللہ کے نبی نے فرمایا ان خیر حدیث کلام اللہ، کہ بہترین کلام، بہترین باتیں وہ کیا ہے؟ وہ کلام اللہ ہے۔ اب جب قرآن کریم کے ان اصول اور ان قوانین کے مطابق زندگی گزاریں گے تو قرآن کریم آپ کو اوامر جو حکم دیتی ہے، جو حکم دیتے، اگر آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے وہ آپ کے لیے کامیابی ہے۔ قرآن کریم آپ کو گناہ سے روکے گا، قرآن کریم آپ کو مثال کے طور پر چوری سے روک رہے، چوری نہیں کر، زنا سے روک رہے، زنا کے قریب مت جاؤ، بے حیائی سے روک رہے۔ اب یہ تمام چیزیں جب آپ قرآن کریم پر عمل کرو گے، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارو گے، تو اب یہ تمام چیزیں یہ قرآن کریم میں کیا ہے؟ آ گئے۔ قرآن کریم میں ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح جب قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارو گے تو قرآن آپ کو کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اب یہ تمام جو چیزیں ہیں، جو حکم ہے، یہ حکم بھی قرآن کریم میں، تو اس لحاظ سے قرآن کریم بہترین کلام ہے۔ پڑھو گے بھی نیکیاں ملے گی، اگر الفاظ کو پڑھو گے بھی ثواب ملے گا، اگر معنی کو پڑھو گے ثواب ملے گا، اگر تشریحات کو پڑھو گے تب بھی ثواب ملے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس حدیث کے صرف پہلے جو جز ہے کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کلام اللہ، یہ صرف ہم نے اس پر بات کی۔ انشاءاللہ جو اس کے اور جزیات ہیں اس پر بعد میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔